الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں حج کے دینی کیا فوائد ہیں اور اس کے دنیاوی کیا فوائد ہیں، اور طاقت و استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے کا کتنا عظیم نقصان و خسارہ ہے، اس کے بارے میں ترتیب وار کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ ان سب کا حاصل یہ تھا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی ہے وہ اس سعادت سے محروم نہ ہو، بلکہ جلد سے جلد اس عظیم سعادت سے حصہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بڑی تفصیل سے روایتوں کو اور صحابہ و تابعین کے کلام کو ذکر کیا گیا تھا۔ اب جو بچی کچی باتیں رہ گئی ہیں وہ کچھ عرض کر دینا مناسب ہے۔ ایک 40-50 سال پہلے کی بات ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ حج کے بارے میں لوگوں میں اتنا شعور بیدار نہیں تھا۔ اکا دکا خاندان میں، پورے بستی میں، پورے گاؤں میں کوئی جاتا تھا حج کو۔ خال کسی کو توفیق ہوتی تھی، توجہ ہوتی تھی۔ بعد میں اس کا چرچا ہوا، مذاکرہ ہوا، اس کے فضیلتیں لوگوں کے سامنے لائی گئیں اور اس کے فوائد نہ کرنے کے نقصانات لوگوں کے سامنے لائے گئے تو لوگوں کو توجہ ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں لوگ حج کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ قرآن ڈالنا پڑتا ہے اور لوگوں کا سلیکشن اور انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک بیت اللہ کا حج ہوتا رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت قائم ہونے سے پہلے بیت اللہ کا حج کرنا لوگ چھوڑ دیں گے۔ قیامت کی علامتوں میں سے جو بڑی بڑی علامتیں ہیں اس میں ایک علامت یہ بھی ہے۔ حج مخصوص مقامات میں ادا ہوتا ہے، اس کے مقامات بھی طے ہیں، اس کے اوقات بھی طے ہیں،
اور اس کے مخصوص افعال بھی طے ہیں، اور احناف کے ہاں اس کے ہاں ترتیب بھی ہے. اور سال میں حج صرف 5 دن ہی ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک حج ہوتا ہے. 8 9 10 11 12 13 5-6 دن. عمرہ سال کے 12 مہینے ہو سکتا ہے، صرف 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک عمرہ نہیں کیا جا سکتا. 9 سے 13 چھوڑ کر باقی سال کے 12 مہینے عمرہ ہو سکتا ہے. لیکن حج سال کے 5 ہی دن ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو سال میں زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو روزانہ فرض ہیں، جیسے نماز ہے. نماز تو روزانہ فرض ہے 5 وقت. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، قربانی ہے وغیرہ. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے، اسی لیے اسے بہت ڈھنگ سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مجھے یاد آتا ہے حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور مقولہ. حضرت فرماتے تھے جس سال حاجیوں کا حج صحیح ہو جائے گا پوری دنیا میں دین پھیل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو حج تو کرتا ہے لیکن یا تو سیکھ کر نہیں کرتا، یا وہ اپنی نیت میں مخلص نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی پوری برکتوں کا ظہور نہیں ہوتا. ورنہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ایک آدمی بیت اللہ جا کر واپس آئے اور پھر اس کی زندگی میں تبدیلی نہ، ایسا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اسی لیے علماء نے حج کی مقبولیت کی بہت علامتوں کو ذکر کیا ہے. اس میں سے بہت بڑی علامت یہ ہے کہ حج کو جا کر آنے کے بعد آدمی کی زندگی کا ورق پلٹ جاتا ہے. آدمی بے نمازی تھا، نمازی ہو گیا. اب آدمی گنہگار تھا، اس نے گناہوں سے توبہ کر لی. اور فاسق و فاجر تھا، اس نے سچی پکی توبہ کر کے اس نے جو ہے وہ دیندار بننے کا ارادہ کر لیا. اب وہ ان گناہوں کے راستے پر لوٹنا نہیں چاہتا. یہ حج کی مقبولیت کی بہت بڑی علامت ہے جسے عام لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں. مقبولیت تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے، ایک باطنی حقیقت ہے، اسے بتایا نہیں جا سکتا دیکھو یہ مقبولیت ہے، لیکن اس کے علامتوں سے پہچانا جا سکتا ہے کہ آدمی کی زندگی کا ورق پلٹ جاتا ہے. ایک آدمی 5 وقت کا نمازی تھا، اب وہ تہجد بھی پڑھنے لگا ہے، اب وہ اشراق و چاشت بھی پڑھنے لگا ہے، دین کے دوسری خدمات میں بھی وہ حصہ لیتا، آگے بڑھنا چاہتا ہے. یہ حج کی مقبولیت کی بہت بڑی موٹی اور ظاہری علامت ہے. کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا حج قبول ہوا، اس کا قبول نہیں ہوا، لیکن ہر آدمی اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے. اس لیے کہ رات دن اس کے سامنے ہیں. ہر آدمی کو اچھا معلوم ہے کہ میں نیک ہوں یا خراب ہوں. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حج جو ہے سیکھ کر کرنے کی چیز ہے. کسی نے بڑے اچھے اشعار کہے ہیں، کہاں یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا. یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا. اسرائیل آ گئے، کہاں گئے؟ ابھی اس نے تیاری ہی نہیں کی مرنے کی، اور جو اسرائیل کا آ پہنچے اس کے گھر پر چوکھٹ پر آ گئے کہ چلو صاحب تمہارا وقت ہو گیا، چلو جتنا وقت تمہیں دے کر بھیجا گیا تھا اب وہ ویزا ختم ہو گیا، اس کی مدت ختم ہو گئی، چلو. اس لیے کہ یہاں کا عارضی قیام ہے. جیسے مکے کا قیام عارضی ہوتا ہے، جیسے کسی کی سٹیزن شپ یہاں کی پرماننٹ نہیں ہے. جیسے آدمی مکے کو جاتا ہے عمرے کو 15 دن میں واپس آتا ہے، حج کو جاتا ہے تو 30 دن 40 دن میں واپس آتا ہے.
اسی طرح اس دنیا میں آدمی آیا ہے تو چند دن ہی کے لیے آیا ہے، اس کا کوئی وطن تھوڑی ہے۔ اس کو کہا یہ حسرت رہ گئی پہلے سے حج کرنا نہ سیکھا تھا، کفن بردوش جا پہنچے مگر مرنا نہ سیکھا تھا۔ یہ دیوانے، ہاں اس لیے کہ دیوانہ ہی حج کر سکتا ہے، دیوانہ ہی، تھوڑی بہت چنگاری بھی کسی کے دل میں ہو تو اسی کو ادھر کشش ہوتی ہے، ورنہ بڑے بڑے مالدار لوگ بھائی حج کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کو کھانا کھلا دو اور کسی غریب کو پیسے تقسیم کر دو، اس طرح کے خیالات اب بھی کئی لوگوں کے ہیں۔ ایسا سوچتے ہیں کہ حج پر پیسہ برباد ہو رہا ہے، لاکھوں 50 60 70 80 لاکھ لوگوں کے پیسے ضائع کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے والے اب بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہر عبادت کا ایک الگ اثر ہے جو اس کی روح پر مرتب ہونا ہے۔ یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے، یہ دیوانے اگر پہلے سے کچھ ہوشیار ہو جاتے، حرم میں بن کے محرم میں صاحب اسرار ہو جاتے، تو وہاں جانے کے بعد ان پر کچھ نہ کچھ راز کھولے جا سکتے تھے اگر وہ کچھ قابل ہوتے، اگر وہ سچی پکی توبہ کر کے آتے، اگر یہاں انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھا کر اگر وہاں گئے ہوتے تو ضرور کچھ نہ کچھ نوازے جاتے۔ اس کو شاعر کہتا ہے حرم میں بن کے محرم میں صاحب اسرار ہو جاتے۔ حج مکہ اور اس کے اطراف تقریباً 9 کلومیٹر کے ارد گرد ادا کیا جاتا ہے۔ حج کا کوئی رکن مدینے سے متعلق نہیں ہے۔ جو لوگ جہاں تربیتی کیمپ ہوتے ہیں وہاں لوگ جاتے ہیں ماشاءاللہ، وہاں تفصیل سے بتایا جاتا ہے، پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، اس کے بعد جا کر عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد حج کے دنوں تک عبادتوں میں لگے رہتے ہیں۔ وہ ساری تفصیلات ایک ایک جز وہاں کھولا جاتا ہے۔ ہم اسے دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، مختلف مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ شہروں میں علماء نے مختلف مجلسیں قائم کر رکھی ہیں، اور بھی کئی جگہ اس کے جوڑ ہوتے ہیں، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہاں سے لوگ مکہ جاتے ہیں۔ مکہ جانے کے لیے کوئی بھی آدمی جو حدود حرم کے باہر رہتا، میقات کے باہر، اگر وہ مکہ جانا چاہتا ہے، چاہے عمرے کے لیے جانا چاہتا ہو، چاہے حج کے لیے جانا چاہتا ہو، چاہے تجارت کے لیے جانا چاہتا ہو، احرام باندھ کر ہی جانا ضروری ہے، احرام باندھے بغیر نہیں جا سکتا۔ یہ احرام اصل میں نیت کا نام ہے، جیسے نماز کی تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، اللہ پہلی تکبیر جو ہوتی ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز میں کئی تکبیریں ہوتی ہیں، رکوع کی تکبیر ہوتی ہے، سجدے کی تکبیر ہوتی ہے وغیرہ، لیکن جو تکبیر پہلی مرتبہ کہی جاتی ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ احرام کا وہی درجہ ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہے گا۔ اس کے بعد کی جو تکبیرات ہیں، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتا ہے امام، سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتا ہے، سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہتا ہے، اس کو تکبیرات انتقالیہ کہتے ہیں۔ یہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر انتقالیہ کہتے ہیں، منتقل ہونے کے لیے، یہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانے کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے۔ اس تکبیر کا کہنا سنت ہے، امام کے لیے بھی سنت ہے، مقتدی کے لیے بھی سنت ہے۔ لیکن پہلی تکبیر جو تکبیر تحریمہ، یہ احرام کا وہی درجہ ہے۔ احرام اصل میں نیت کا نام ہے۔ پوری طرح پاک و صاف ہو کر کے، ظاہری طور پر بھی سر سے لے کر پار تک آدمی ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہو جائے، بدن کی صفائی، اور پھر باطنی اعتبار سے بھی صاف ہو جائے توبہ کے غسل کے ذریعے سے،
پانی سے تو آدمی کا بدن دھل جاتا ہے، لیکن اندر کا جو باطن ہے وہ توبہ کے پانی سے جھولتا ہے، توبہ کے غسل سے، وہ تو ظاہر باطن پاک ہو گئے۔ اس کے بعد نیت کی جاتی ہے، چاہے عمرے کی نیت کرو چاہے حج کی نیت کرو، لبیک پڑھا جاتا ہے، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ اس کے بعد کرنے سے پہلے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے نفل، اس کے بعد یہ نیت کر کے تلبیہ پڑھا جاتا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد ایک دعا ہے وہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد آدمی احرام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی بھی ملک سے مکے کو اگر کوئی جانا ہو، مدینے کو جانے کے لیے احرام ضروری نہیں، مکے کو جانے کے لیے احرام ضروری ہے۔ ہاں، میقات ہر ملک کے لیے الگ الگ میقات ہے، مدینے والوں کے لیے الگ ہے، ہندوستان والوں کے لیے الگ ہے، امریکہ والوں کے لیے الگ ہے، سب کے لیے الگ الگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میقات متعین فرما دی ہے۔ وہاں سے گزرنے کے لیے احرام ضروری ہے۔ آدمی مکہ جاتا ہے، مکے میں مکے کی فضیلت ہے خاص، اس میں ایک گھر ہے جسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، اس میں کعبہ ہے، کعبہ اسکوائر کی شکل کا کالا کالا غلاف والا کعبہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کا یہ پہلا گھر ہے، یعنی نہ انسانوں کا گھر تھا نہ اللہ کا گھر تھا، کوئی گھر نہیں تھا، یہ پہلا گھر ہے جو دنیا میں بسایا گیا۔ ایک روایت یہ ہے اور یہ مشہور روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ گھر تو تھے لیکن اللہ کا پہلا گھر ہے یہ جو دنیا میں بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جو مکہ میں ہے، بکہ سے مراد مکہ۔ آدمی یہاں سے احرام بند کر کے جاتا ہے، وہاں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے۔ عمرہ 2 ہی چیزوں کا نام ہے، احرام باندھ کر آدمی جاتا ہے، چاہے گھر سے باندھو چاہے فلائٹ میں یا ایئرپورٹ پر باندھو چاہے فلائٹ میں باندھو یا میقات آنے سے پہلے باندھو، جہاں چاہے باندھو۔ 2 چادریں آدمی پہن لیتا ہے، ایک اوپر ایک نیچے۔ سفید چادر کا ہونا بہت اچھا ہے، رنگین چادر پہنتا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن سفید کا ہونا یہ بہت اچھا ہے۔ بدن کی حیت پر سلا ہوا کوئی کپڑا مرد نہیں پہن سکتا، جیسے ابھی جبہ سلا ہوا اس کے 2 آستین ہیں، اور اسی طرح جو ہے بنیان ہے، انڈرویئر ہے، پیجامہ ہے، وہ بدن کی حیت پر سلا ہوا ہے۔ بدن کی حیت پر سلا ہوا کوئی کپڑا نہیں پہن سکتا۔ ہاں، احرام کی چادر 20 میں سے سلی ہوئی ہو تو پہن سکتا، کوئی ناجائز نہیں، اس لیے کہ بدن کی حیت پر سلی ہوئی نہیں ہے۔ عورت کا احرام عورت کا وہی لباس ہے جو روزانہ پہنتی ہے۔ عورت کا احرام صرف چہرے میں ہے کہ نیت کرتے ہی وہ چہرہ کپڑا اپنے چہرے سے اٹھا دے، کپڑا اس کے منہ کو نہیں لگنا چاہیے۔ احرام باندھ کر کے جاتے ہیں، اس کے بعد طواف کرتے ہیں۔ ایک فرض احرام باندھنا، دوسرا طواف ہو گئے۔ اس کے بعد 2 واجب ہیں، ایک صحیح کرنا اور ایک سر منڈانا، ختم۔ 4 ہی عمل کا نام عمرہ ہے، 4 ہی عمل ہیں عمرے میں۔ احرام باندھ کر جاتے طواف کرتا ہے، طواف کرنے کے بعد صحیح کرتے ہی سر کے بال منڈا دیا، ختم۔ عمرے میں ہو یا حج میں سر کے بال کا منڈانا افضل ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈانے والوں کو 3 مرتبہ دعا دی ہے، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین۔ اللہ سر کے بال منڈانے والوں کی مغفرت کر دے۔ چلو
بال کٹانے والوں کی اجازت ہے، بال کٹانے والوں کو ایک مرتبہ دعا دی ہے. عورتیں بال منڈا نہیں سکتی، بال کاٹے گی، پورے سر کے بال پیچھے سامنے لے کے جو بالکل آخر میں سرے ہیں یہ ایک پور سے ذرا زائد وہ کاٹ دے. عمرے سے فارغ ہونے کے بعد آدمی مکے میں بہت لمبا طویل عرصہ رہتا ہے. اسے کیا کرنا ہے وہاں؟ اسے کام یہ کرنا ہے کہ مسجد الحرام، یہ جو کعبہ ہے، کعبے کے اطراف جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں المسجد الحرام. مسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. قرآن کریم میں آیا ہے مسجد حرام کا لفظ. حرام سے مراد وہ حرام حلال نہیں، اردو کا حرام حلال نہیں. حرام سے مراد دنیا کی سب سے زیادہ قابل احترام مسجد. ہر مسجد قابل احترام ہے، یہ مسجد بھی قابل احترام ہے. چھوٹی سی چھوٹی 2-4 آدمیوں کی مسجد بھی قابل احترام ہے، جس میں صرف 4 آدمی نماز پڑھ سکتے ہو. اتنی چھوٹی مسجد بھی پوری کائنات سے زیادہ قابل احترام ہے. لیکن مسجد حرام تو مسجد حرام ہے. یہ جو کعبہ ہے، کعبہ یہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے. اللہ کی تجلیات وہاں بارش کی طرح برستی ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ جو کعبہ ہے، کعبہ بالکل اسکیل لگا کر کے تم اگر بالکل سیدھا اوپر جاؤ تو اوپر جو ہے عرش، وہاں ایک بیت المعمور کے نام سے فرشتوں کا کعبہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ اتنا بالکل سیدھ میں ہے کہ اگر اوپر سے پتھر پھینکا جائے تو سیدھا کعبے کے چھت پر پڑے گا. اتنا بالکل اوپر ہے سیدھا. مسجد الحرام اس مسجد کو کہتے ہیں جو کعبے کے اطراف بنائی گئی ہے. اس میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. ایک نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے. اس لیے وہاں کی نمازوں کو نہ چھوڑو، بڑے اہتمام سے نماز پڑھو. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک آدمی حج کو گئے. حج کو جا کر آنے کے بعد انہوں نے نماز ہی چھوڑ دی. جیسے میں نے کہا نا کہ بعض لوگ حج کو جا کر آنے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے. میں نہیں کہتا کہ ان کا حج قبول نہیں ہوا، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ حج کو جا کر آنے کے بعد نماز چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ اس کا حج قبول ہی نہیں ہوا. اسے چاہیے کہ دوبارہ حج کرے. کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوئی ہے. تو ہمارے سسرے تھے، وہ سناتے تھے کہ ایک آدمی حج کو جا کر آیا اور نماز چھوڑ دیا. تو لوگ کہتے تھے کہ کیسا آدمی ہے کہ حج کو جانے کے بعد بھی حاجی ہے لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا. تو ہمارے سسرے ان کو جواب دیتے تھے کہ بھائی اسے اعتراض مت کرو. اس نے کعبے میں اتنی نمازیں پڑھی ہیں کہ اللہ کو ہی اب نمازیں واپس کرنی پڑے گی. کتنی نماز پڑھی؟ اتنی نمازیں پڑھی ہے اس نے کعبے میں، ایک نماز کی 1,00,000 نمازیں. اب اس کو باقی نمازیں تو اللہ ہی واپس کرنی پڑے گی. اتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں. ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. دوسرا کام مکے میں کرنے کا دوسرا سب سے اہم کام طواف ہے. طواف صرف کعبے کا ہوتا ہے. کعبہ مکے میں ہے، طواف صرف کعبے کا ہوتا ہے. اب پیروں کا بھی طواف ہو رہا ہے، اب قبروں کا بھی طواف ہو رہا ہے. لوگ مندروں میں، غیر مسلم اپنے مندروں کا طواف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ کافر ہے. اگر قبروں کا طواف کرے گا تو کافر نہیں. اس طرح نماز اللہ ہی کے لیے ہے، اس طرح طواف بھی اللہ ہی کے لیے ہے. دیکھو طواف کعبے کے ارد گرد چکر لگانے کو کہتے ہیں. جیسا ایک محبت کرنے والا عاشق اپنے محبوب کے گھر کا چکر لگاتا ہے. سرسری محبت کرنے والا چکر نہیں لگاتا، دیوانہ چکر لگا سکتا ہے محبوب کے گھر کا. کچھ پرواہ نہیں ہے اسے دنیا کیا کہہ رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے. دیوانوں کی طرح چکر لگا رہا ہے محبوب کے گھر کا. اللہ، بڑا عجیب لگتا ہے، بڑی عجیب عبادت ہے. یہاں بیٹھ کر میں نہیں سمجھا سکتا، یہاں بیٹھ کر نہیں سمجھا سکتا. آپ وہاں جاؤ تو تمہیں پتا چلے گا طواف کیا چیز ہے. طواف کعبے کے ارد گرد چکر لگانے کو کہتے ہیں، اور طواف صرف کعبے کا ہو سکتا ہے. طواف عبادت ہے. اور 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، اور حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر ختم ہوتا ہے طواف.
7 چکروں کا ایک طواف ہے، اور وہاں مکے میں کرنے کی سب سے اہم عبادت یہی ہے طواف، اس لیے کہ نماز تم یہاں بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن طواف ہندوستان آنے کے بعد نہیں کر سکتے، مدینہ جا کر بھی طواف نہیں کر سکتے، طواف تو حضور کے روضے کا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جتنا زیادہ 2 کام بڑے اہتمام سے کرنے ہیں، یہ کام وہاں کی نمازیں نہیں چھوڑنا مسجد حرام کی، اور دوسرا کعبے کا طواف کثرت سے کرنا، اس لیے کہ یہ طواف تو مدینے میں بھی نہیں کر سکتے، دنیا کے کسی کونے میں طواف نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ۔ اگر حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کعبے پہ روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کو اور 40 نماز پڑھنے والوں کو، اور 20 رحمتیں صرف کعبے کو بیٹھ کر دیکھنے والوں کو۔ طواف کرو، اور اس میں کعبے میں بہت ساری چیزیں ہیں بابرکت۔ ایک حجر اسود ہے، حدیث پاک میں آتا حجر اسود پتھر کا نام ہے، پتھر کا، اب اس کے اطراف چاندی کے کڑے میں اسے جڑ دیا گیا ہے، کسی حادثے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کسی حادثے میں ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا تھا۔ جس کسی کو بوسہ دینے کا موقع ملا ہے وہ غور سے دیکھے تو پتا چلے گا کہ وہ پتھر کے کئی ٹکڑے ہیں، اسے جوڑ دیا گیا ہے اور چاندی کے کڑے میں جڑ دیا گیا ہے، اور یہ جنت سے آیا تھا، یہ پتھر جنت سے آیا تھا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب آیا تھا بالکل برف کی طرح شفاف تھا، سفید تھا، اور لوگوں کے چھونے کی وجہ سے، بعض کہتے ہیں کہ لوگوں کے گناہوں کے چوسنے کی وجہ سے جو ہے، لوگوں کے گناہوں کے چوسنے کی وجہ سے کالا ہوگا۔ اب اس کو حجر اسود کہتے ہیں، اسود کہتے ہیں عربی میں کالے کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے، اور حدیث میں آتا ہے جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا گویا اس نے اللہ کے سیدھے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کعبے کی ایک آنکھ اور ایک زبان ہے، کعبے کی ایک آنکھ اور ایک زبان ہے، ایک حجر اسود ہے اور ایک رکن یمانی ہے۔ کعبے کے 4 رکن ہیں، 4 کونے، یہ ایک ملک شام کی طرف جاتا ہے، یہ ایک ملک شام کی طرف جاتا ہے، یہ ایک حجر اسود ہے، اسے رکن اسود کہتے ہیں، یہ ایک یمن کی طرف جاتا ہے۔ اس طرح 4 کونے ہیں کعبے کے۔ تو حجر اسود اور رکن یمانی، ایک آنکھ ایک کان، کعبے کے ایک کان اور ایک آنکھ ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر کوئی تم میں سے سمجھ سکتا ہو تو، ہم لوگ جب حج کو گئے تھے، سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت تبلیغ کے امیر حجاز تھے، حضرت یوسف صاحب نے ان کو مکہ بھیجا تھا۔ تم میں سے ان کو دیکھنے والے اب بھی کئی لوگ موجود ہیں، امیر حجاز تھے، حضرت یوسف صاحب نے ان کو بھیجا تھا۔ ان کے ایک پروردہ تربیت یافتہ ان کا بیان ہوا، انہوں نے ایک عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو حجر اسود ہے، یہ حجر اسود ایسا ہے جیسا ڈاکٹر کو جا کر ہاتھ دکھانا ہے۔ ڈاکٹر ہاتھ پکڑ کر کے بولتا ہے تمہارے اندر یہ بیماری ہے، اس کا علاج کرو۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد حجر اسود تمہاری اس روح کی بیماری کی نشاندہی کرتا ہے، اگر ہمارے اندر احساس بیدار ہو تو اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ بڑے عجیب بات فرمائی تھی اور میں نے آزمایا ہے، اب میں نہیں جاتا ادھر۔ اللہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع ہو تو دو، لیکن لوگوں کو تکلیف نہ دو، دور سے استلام کرو۔ استلام بھی بوسہ دینے کے برابر ہے، اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ دوسری جز کعبے میں ایک اور ہے ملتزم۔ ملتزم کعبے کا دروازہ ہے، حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے بیچ میں ایک دیوار ہے، دیوار، اس کو کہتے ہیں ملتزم۔ ملتزم پر چمٹ کر دعا کرنا، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ حجر اسود پر بھی دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو دعا میں نے ملتزم پر کی ہے، یہ دعا بھی اللہ نے ردنے کی ساری قبول کر لی۔ اور بزرگوں کا تجربہ یہ ہے اگر کسی دعا کو قبول کرنا نہ ہو تو ملتزم پر جانے کے بعد آدمی وہ دعا بھول جاتا ہے۔ یہ عجیب تجربہ ہے بزرگوں کا۔ ملتزم بڑی چیز ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جبریل وہاں روزانہ چمٹ کر کے دعا کرتے ہیں، یا واجد یا ساجد لا تزل علیہ لا تزل انی نعمت انعمتها علیہ، آپ نے مجھے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اس سے معزول نہ فرمائیے،
روزانہ چمٹ کر جبریل دعا کرتے ہیں. یہ ہے ملتزم. موقع ملے تو دعا کیجئے, ذرا کوشش کرنے سے مل جاتا ہے, اللہ توفیق عطا فرمائے. تو اس کے بعد ہے رکن یمانی. رکن یمانی رکن یمانی آتا ہے جب اب حجر اسود سے طواف شروع کریں گے تو آخری کونا جو آتا ہے رکن یمانی. رکن یمانی حجر اسود سے پہلے آتا ہے. وہ رکن یمانی کو اگر ایک ہاتھ سے چھو سکتے ہو تو چھوؤ, اگر نہیں چھو سکتے ہو تو چلو, لیکن وہاں چلتے چلتے دعا کرو. حدیث پاک میں آتا ہے وہاں 70 فرشتے ہوتے ہیں, جو رکن یمانی پر دعا کرتا ہے 70 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. اس کے بعد اس میں ایک حتیم ہے, حتیم راؤنڈ آدھے چاند کی طرح ایک باؤنڈری ڈالی گئی ہے. وہ اصل میں وہ حصہ کعبے میں داخل تھا. جب قریش نے کعبے کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہا, حلال سرمایہ کی کمی کی وجہ سے اتنا حصہ چھوڑ دیا. اور حتیم اس وقت جہاں ہے وہیں حضرت ہاجرہ کا جھونپڑا تھا. حضرت ابراہیم نے وہیں ان کا جھونپڑا بنایا تھا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کی قبر وہاں ہے. یہ ایک روایت یہ بھی ہے, واللہ تعالیٰ عالم. یہ تاریخی روایتیں ہیں. کہتے ہیں کہ وہاں اگر موقع ملے تو کعبے سے لگ کر 2 میٹر تک کے اندر جو آدمی نماز پڑھے وہ ایسا ہے جیسا اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے. یہ حتیم ہے. اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ایک چیز اور ہے وہاں مقام ابراہیم, دعا کی قبولیت کی جگہ. طواف کے بعد 2 رکعت نماز کا پڑھنا واجب ہے, چاہے طواف نفلی ہو چاہے عمرے کا طواف ہو. تو ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز کا پڑھنا واجب ہے. مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا مستحب ہے. مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی ہے. اس کی یہ بھی جنت سے آیا تھا. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے جیسے عمارت بڑی ہوتی جاتی تھی پتھر خود بخود اوپر ہوتا جاتا تھا. دیواریں بلند ہوتی جاتی تھی, لفٹ تھی گویا, اوپر پتھر بلند ہوتا جاتا تھا. آج تک 4,500 سال پہلے کعبے کی تعمیر ہوئی ہے. حضرت ابراہیم کا زمانہ 4,500 سال پہلے کا ہے. آج تک اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے نشانات موجود ہیں. وہاں نماز پڑھو اور وہاں دعا کر سکتے ہو تو کرو. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور ایک چیز ہے آب زمزم. یہ زمزم 4,500 سال پہلے حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل کو دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر گئے تھے. تو پانی کے لیے جب بچے نے ایڑیاں ماری تو حضرت جبریل نے پر مارا تو پھر وہاں سے چشمہ جاری ہوا. آج تک لاکھوں کروڑوں انسانوں میں پانی پیتے ہیں, سپلائی ہوتا ہے پوری دنیا میں, کم نہیں ہوا. اور جتنے مفید اجزاء معدنیات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل. دنیا کا سب سے بابرکت پانی, سب سے زیادہ مفید پانی. عام پانیوں کی طرح وہ سڑتا نہیں, اس میں کیڑے نہیں ہوتے وہ پانی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمزم پیو, خوب پیو, اس لیے کہ منافق زمزم پی نہیں سکتا. خوب پیو, جاتا ہی نہیں اندر, اس کا کفر اس پانی کو اندر جذب ہی نہیں کرتا. اس لیے مومن پانی زیادہ پی سکتا. زمزم پیو. حدیث پاک میں آتا ہے ماؤ زمزم لما شربا, جس نیت سے پیو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو آپ کی اس نیت کو پوری فرمائیں گے. مختلف نیتیں ہیں بزرگوں کی. حضرت عمر, حضرت فاروق اعظم نے جب پانی پیا تو یہ نیت کی تھی, اے اللہ اس پانی کی برکت سے میدان محشر کی پیاس کو بجھا دیجیے. چلو اللہ, کتنا استحضار تھا آخرت کا. اس کے بعد مختصر بیان ہے مدینہ کا. میں بیان چونکہ آئندہ جمعہ ہو سکتا ہے کہ موقع ملے نہ ملے, مختصر بیان کروں گا, آپ سن لیجئے اسے, اس لیے کہ آگے پھر یہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو مدینہ ہے مکے سے 450 کلومیٹر, 440.7 کلومیٹر دور ہے مکے سے مدینہ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم حبب من المدینہ, اے اللہ کا حبنا مکہ دا وشدہ. جس طرح آپ نے ہمارے دل میں مکہ کی محبت ڈالی ہے اسی طرح مدینے کی محبت بھی ڈالی ہے, بلکہ مکے سے زیادہ ڈال دیجئے, اس لیے کہ وہاں 2 جہاں کا سردار آرام کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں نماز پڑھنے کا اجر 50,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے. مکے میں 1 لاکھ, ایک نماز 1 لاکھ کے برابر, مدینے میں 1 نماز 50,000 کے برابر.
3 مسجدیں ترتیب وار، 4 مسجدیں ترتیب وار گناتا ہوں. ایک مسجد یہ مسجد حرام جو مکے میں ہے، دوسری مسجد نبی جو مدینے میں ہے، تیسری یہ جو بیت المقدس ہے، بیت المقدس جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں، تیسرا نمبر کا یہ مقام ہے. چوتھا نمبر مسجد قباء جو حضور نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو پہنچنے سے پہلے اس مسجد کی حضور نے بنیاد رکھی تھی، مسجد قباء، اس کا نمبر ہے 50,000 نمازوں کے برابر. اور چوتھا کا مسجد نبی جب جائیں گے، ایک کام تو یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنا اہتمام سے، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا. دوسرا حضور نے فرمایا کہ جو آدمی وہاں 40 نمازیں مسلسل، میرے الفاظ پر غور کرو، 40 نمازیں مسلسل بلا ناغا جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اسے 3 انعامات سے نوازا جائے گا. ایک، اسے جہنم سے بری ہونے کی بشارت دی جائے گی، اور دوسرا قبر کے عذاب سے اسے بچا لیا جائے گا، اور تیسرا نفاق جو کفر ہے، نفاق کفری کا دوسرا نام ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اسے برات عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. 40 نمازیں، ہمت کرو، گھومو، لیکن جو ہے 40 نمازیں کوشش کر کے پڑھنے کی کوشش کرو. اس کے بعد مسجد نبی میں ایک اور چیز ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جہاں وائٹ کارپیٹ ہے اور ہری ہری دھاریاں ہیں، وہاں ہری ہری حضور کا روضہ ہے، جو گھر ہے حضور کا گھر تھا حضرت عائشہ کا، اس کے ممبر کے بیچ میں حصہ، اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، ریاض الجنہ. وہاں 4 رکعت نماز پڑھنی ہے. جو آدمی 4 رکعت نماز پڑھے گا، 4 رکعت نماز پڑھے گا اور سلام پھیرے گا تو عرش کے بیچ سے ایک فرشتہ کہے گا، او نماز پڑھنے والے جا، اللہ نے تیری مغفرت کر دی. اللہ اکبر. اللہ عجیب ہے. 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، بدلتی رہتی ہے. صبح 70 آتے ہیں، پھر شام 70 آتے ہیں، صبح 70 شام 70. ان کا کام یہ ہے کہ وہ درود پڑھتے ہیں. اللہ کیا مقام ہے، مقام ہے. ارے وہ نہ سمجھ، قربان ہو جا ان کے روضے پر. یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. مرنے کے لیے مدینے سے بھی اچھی کوئی جگہ ہے؟ لوگ واپس آنے کے لیے جاتے ہیں. آ جاؤ، اچھی بات ہے، زندگی باقی رہے تو آؤ، لیکن کوئی واپس آنے کے لیے بھی جاتا ہے مکہ مدینہ. مرنے کے لیے مکہ مدینے سے بھی اچھی کوئی جگہ ہے؟ موت تو اپنے وقت پر ایک مرتبہ آئے گی، موت اپنے وقت پر زندگی میں ایک مرتبہ آئے گی، لیکن بھائیو نیت کرو ہم انشاءاللہ مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے. ہاں اللہ اللہ. اس کے بعد سب سے اہم چیز ہے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اپنے قبر میں باحیات ہیں، زندہ ہیں. تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. وہاں جانا، بڑے ادب سے جانا، ادب کا اعلیٰ مقام ہے. وہاں لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، ہاں ہو، کیونکہ یہاں بے ادب ہے. یہاں جو بے ادبی کی عادت پڑی ہے، یہ وہاں دو عالم کا سردار آرام کر رہا ہے، وہاں بھی ہے. سنبھل کے رکھنا قدم. یہاں سو رہا ہے دو عالم کا آقا، یہاں سو رہا ہے دو عالم کا آقا. بزرگوں نے کبھی چپل نہیں پہنا مدینے میں، تم نقل نہ کرو. حضور نے فرمایا، ایک بات یہ فرمائی، من زارا قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی ایسا ہے جیسا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. اس کے بعد فرمایا وجبت لہ شفاعتی، اور جس نے میری قبر کی زیارت کی میں اس کی ضرور شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. ملا علی قاری نے سلام ہو ملا علی قاری کی جو ہے وہ علم حدیث کی فہم پر، انہوں نے لکھا کہ اس میں اشارہ ہے حسن خاتمے کی طرف، اس لیے کہ شفاعت تو میدان محشر میں ہوگی. اگر ایمان پر مرے گا نہیں تو شفاعت کس کی کریں گے؟ اس لیے کہ حضور کافر کی شفاعت نہیں کریں گے، مسلمان کی کریں گے. گنہگار مسلمان کی شفاعت کریں گے. اگر ایمان پر مرے گا ہی نہیں تو شفاعت کس کی کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی حضور کی قبر کی زیارت کرتا ہے اس کا خاتمہ انشاءاللہ حسن خاتمہ ہوگا. اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائیں گے. اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے. اور جانے سے پہلے صدقہ کر کے جاؤ، اور جانے کے بعد سلام پڑھو بہت دبے الفاظ میں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب. فرشتے کھڑے ہیں وہاں اور حضور براہ راست سنتے ہیں، بہت تیز ہیں کان. ہاں آپ یہ نہ سمجھو گے کہ مائک لگا کر پڑھنے پڑیں گے تب حضور کو خبر پہنچے گی، وہ عالم میں ہے. سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خاتم الانبیاء، یا سید الانبیاء، جو کہہ سکتے ہو کو سب درست ہے. خدا کے بعد سب سے بڑا مقام ان کا. بس خدا نہ بناؤ، یہ ہمارا مطالبہ ہے.
خدا ایک نہ بناؤ. خدا کے بس سب سے بڑا مقام و مرتبہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے بعد حضور سے کہو, آپ اللہ سے کہیے کہ اس گنہگار کی مغفرت کر دیں, اس کو کہتے ہیں استغفار کی درخواست. ہاں, اس کے بعد حضور سے کہو کہ اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے حبیب, آپ قیامت کے دن جب اللہ آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام عطا فرمائیں گے, اس گنہگار کو بھی نہ بھولیے, اس کی بھی مغفرت کریں, اس کی بھی شفاعت فرمائیے. اس کے بعد یہ درخواست کیجئے کہ جب آپ حوض کوثر پر بیٹھ کے آب کوثر پلائیں گے, مجھے بھی محروم نہ فرمائیے. اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ آدمی اب تک دور رہ کر کے کلمہ پڑھتا تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اب تو روزے پر ہی حاضر ہے, تو ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور حضور کو کہیے کہ میں ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول برحق ہیں, سچے رسول ہیں, اور آپ میرے مومن ہونے کی گواہی دیجیے قیامت میں. اور آخر میں حضور سے کہیے کہ میں تو مرنے آیا تھا. کیا کہیے؟ مجھے معلوم ہے کہ تم نہیں کہو گے, لیکن سن لیجئے, اتنا آسان ہے مدینے میں مرنا. کہیے کہ میں تو مرنے آیا تھا, لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا, اس لیے میں پھر آؤں گا انشاءاللہ. ہاں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینہ لوگوں کو ایسا صاف کرتا ہے جیسے بھٹی, آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جس آدمی کا انتقال مکے میں یا مدینے میں ہوگا, دو بشارتیں حضور نے سنائی اور فرمایا کہ اس کو نہ عذاب ہوگا نہ اس کا حساب و کتاب ہوگا. اللہ اکبر. اور فرمایا جب قبر سے اٹھے گا مامون اٹھے گا, قبر کا عذاب نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اللہ مدینے کی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.